نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کون؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. اہل مکہ اہل کتاب کے مشورے سے جو سوال کرنے آئے تھے. کس کے بارے میں؟ عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں. ذو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. اور قرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، قرن کہتے ہیں دو کنارے یا دو سینگ یا دو لٹ، دو زلف. ہاں، یہ ایک بادشاہ کا لقب بھی تھا. اور یہاں پہ قرنین تسنیہ کا صیغہ ہے. ذوالقرنین کے بارے میں ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا. سین یعنی کہ ان قریب، سا ان قریب، اتلو تلاوت سے، تلا یتلو بلند آواز سے پڑھنا یا سنانا، دونوں میننگس میں آئے گا. علیکم تم پر، من ہوں اس کا، کس کا؟ ہو کی ضمیر ذوالقرنین کی طرف جا رہی ہے. ذکرا کچھ حال، یہ جو ہے نا ذکرا کچھ حال، اس کو ہائی لائٹ کریں. پوری سٹوری کیوں نہیں، کچھ حال بس. ذوالقرنین نیک بادشاہ تھا. یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے. ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں. یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا. بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں. قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، دو لٹوں یا دو زلفوں والا. قدیم مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سکندر رومی تھا جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا. لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ سکندر تو مسلمان نہیں تھا، جبکہ ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان، عادل بادشاہ. ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا. وہ مشرق و مغرب کو فتح کرنے آیا تھا، یعنی کہ وہ مشرق و مغرب کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر جا پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے. اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا. وہ عادل، اللہ کو ماننے والا، آخرت کا ایمان رکھنے والا تھا. وہ نفس پرست، مال و دولت کا حریص نہ تھا. اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا اور اس نے بھیڑ بکریوں کی طرح بانٹ دیا. انہی میں دانیال علیہ السلام جو ایک پیغمبر تھے، ان کو خواب میں اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دی کہ کس طرح دو سینگوں والا شخص تم لوگوں کی رہائی کا سبب بنے گا. اور پھر جب ذوالقرنین ایران فتح کیا ذوالقرنین نے، تو بابل کا علاقہ بھی فتح ہو گیا. اسی کے حکم سے بنی اسرائیل کو رہا کیا گیا اور یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں پلٹے اور پھر وہاں جا کر انہیں دوبارہ اقتدار ملا. پھر دوبارہ فسادات پیدا ہوئے اور ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا. یہ بات کی بات ہے. تو دنیا کی دو بڑی یعنی سپر پاور ان کے قبضے میں تھی، رومی حکومت اور ایرانی حکومت. اس بنا پر ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. یعنی کہ جتنی بھی آراء پائی جاتی ہے ان کے بارے میں یہ قابل قبول ہے، قابل یقین ہے. آپ ان کو بتا دیجئے میں تمہیں ذوالقرنین کے بارے میں کچھ پڑھ کر سناؤں گا. اب ہم آیت کی طرف آ رہے ہیں 83 کی. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. اب یہاں پہ بات ہے ذکرا، کچھ. کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی ہمیں دیا اپنی حکمت سے دیا، اور جتنا چاہا دیا، جتنا مفید تھا، جتنا فائدہ مند تھا، اتنا ہی دیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک تاریخ
یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نصیحت ہمیشہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، اگر نصیحت زیادہ کریں گے نا تو وہ قبول نہ کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی اس بارے میں کافی احادیثیں ہیں کہ نصیحت، اللہ کے نبی کے باقاعدہ جو لیکچرز ہوتے تھے وہ بہت شارٹ ہوتے تھے۔ انا بے شک ہم، مکننا میم کاف نون، مکین یعنی کہ جم کر رہنے والا، اقتدار دیا ہم نے لہو اسے، کسے؟ ذوالقرنین کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے ہم نے اسے، من کل شیء ہر چیز سے، سببا اسباب۔ اسباب یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ علم اور مادی چیزوں کی طرف۔ سبب کا لفظی معنی ہوتا ہے رسی، ذریعہ، اسی سے اوپر چڑھنا اور اترنا، یعنی کہ راستے، سیڑھی، پہنچنے کا ذریعہ۔ 84 ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی، اقتدار عطا فرمایا تھا، ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی، دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔ اچھا، کلی شیئین سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان، فرشتے وغیرہ ہر چیز، بلکہ اس سے مراد اس کی ضرورت کی ہر چیز ہے۔ یہ جو لفظ آ رہا ہے نا کلی شیئین، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی ضرورت کی ہر چیز اپنے کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے۔ 85 دیکھ لیں، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو۔ دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار، اور اسی طرح دیگر بہت سی اشیاء جیسے آج کی چیزیں یا ان سے بھی بڑھ کر جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ترقی کبھی نیک لوگوں نے کی اور کبھی بد لوگوں نے کی۔ اس ترقی کو عدل کے لیے استعمال کیا کس نے؟ جو نیک لوگ تھے، اور ظلم کے لیے استعمال کیا اس نے جو دین سے دور تھے۔ جیسے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ زیادہ تر غیر مسلم کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لیکن ذوالقرنین کی ترقی کے بارے میں ان کے جو انہوں نے ترقی کی تھی، یعنی کہ اس کے بارے میں آج ریسرچ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ترقی کر چکے تھے وہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ ترقی حاصل کی، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مہیا کی تھی، جیسے کہ میں نے لوہا ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا، یا اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں، تو ان کے ذریعے بہت کچھ بنایا جس سے بہت زیادہ آسان سفر ہوئے۔ جیسے کہ آج کے دور پہ جہاز ہے تو اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا ہوگا، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں تو انہوں نے انصاف کے لیے استعمال کی۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے انصاف، عدل کے لیے استعمال کی۔ تو یہاں پہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے نوٹ کرنے کے لیے۔ تو 83 85 سے ہمارا کیا لیسن ہے؟ ذوالقرنین نے تمام اسباب بھلائی کے لیے استعمال کیے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ مال و دولت اسباب کا ہونا برا نہیں ہے، بلکہ ان کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ آیت نمبر 86، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا مغرب الشمس، غروب ہونے کی جگہ سورج کی، یعنی کہ خشکی کے حد کو پہنچا، وجدہا اس نے پایا اسے سورج کو، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیئۃ سیاہ کیچڑ والے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تغرب غروب ہو رہا ہے سورج، یہ کون سے غروب ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ جب ہم ساحل پہ جاتے ہیں تو سورج غروب ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ انسان کے اپنے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا، سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ سورج کی خاصیت ہے۔ لیکن کیا یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ انسان کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی بات ہو رہی ہے، جو وہ مشاہدہ کرتا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو لے کے بعض لوگوں نے بڑا آبجیکشن کیا، یہ کیا بات، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات فرما رہے ہیں وہ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو چشمہ ہے، فی عین کا جو لفظ ہے نا، چشمے کی میننگس میں آتا ہے نا عین، لیکن یہاں پر یہ جو چشمہ ہے اس کی ایک میننگس کی گئی ہے آنکھ۔ آپ کو پتہ ہے آنکھ بھی کہتے ہیں نا عین کو، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں بلیک ہول کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، تو اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ آنکھ کی طرح لگتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا میں چیزیں بہت جو ہے سب دیکھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کی طرف گئے تھے، واللہ عالم۔ سیاہ کیچڑ والے، حامین حمزہ اس کا روڑ ہے، مرد یعنی کہ کیچڑ، دلدل بدبودار کیچڑ، یعنی کہ پانی جب بہت دیر تک ٹھہرا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
اور ہم یہاں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ انسان کو ہم نے بنایا کیچڑ سے. پھر دیکھیں ووجدا، اور اس نے پایا عندہا پاس اس کے قومن ایک قوم کو. اب دیکھیں قوم کا نام نہیں بتایا، پیچھے بھی قوم کا نام نہیں بتایا تھا. بات یہ ہے نام نہیں، آپ نے عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ سننا ہوتا ہے، ہم ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. اب یہاں پہ قلنا کہا ہم نے، اب یہ جو لفظ ہے نا کہا ہم نے، اس کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کر رہے ہیں. تو لیکن بعد مفسرین نہیں کہتے ایسا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا نا شہد کی مکھی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے لیے بھی تو یہی لفظ تھا، کہا ہم نے، وحی کی ہم نے اس کی طرف. تو الہامی جو وحی ہوتی ہے جو دل میں باہر ڈال دی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کس کو؟ یا ذل قرنین، اے ذوالقرنین. اب ذوالقرنین جو ہے یہ ان کا اصلی نام نہیں تھا، یہ ان کا لقب تھا. ہم نے آپ کو بتایا، سارا بتایا کہ لقب کیوں تھا، کیا وجوہات تھی. بات کہتے کہ دو ان کی زلفیں جو ہیں آگے تھیں، یا سینگ کی ٹوپی پہنتے تھے، اس طرح کی وجوہات کی بنا پر ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا. اللہ نے قرآن میں ان کا یہ لقب ہی جو ہے یہاں پہ فرمایا، نام نہیں ہے. نام کے بارے میں اختلاف بھی بہت ہے، کوئی کہتے ہیں سائرس تھا، کوئی کہتے ہیں کہ خسرو تھا، اور اب اسی قدر میں نے کل کی کلاس میں بتایا. جب اتنے اختلافات ہیں تو چھوڑ دیں اس بات کو، ٹھیک ہے. اللہ نے جو نام ہمیں بتایا ہے، جو لقب بتایا، ہم اسی نام کو لیں گے. امام خواہ، ابھی جو خواہ کا جو لفظ آتا ہے کئی میننگس میں آتا ہے، یا کے لیے بھی آتا ہے، ایسا ہوگا یعنی کہ کسی واقعے کی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے. ان یہ کہ تو عذبہ تو سزا دے، و اما اور خواہ ان یہ کہ تتخذہ تو اختیار کرے، فیہم کے معاملے میں حسنا بھلائی کو، یعنی کہ یہ چوائس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو معاف کر دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو سزا دیں. یہ وہ چوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی زندگی میں دی ہے. کوئی بھی معاملہ ہے، رشتے کے معاملات ہیں، یا کوئی بھی معاملہ بگڑ گیا ہے، جو بھی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو چوائس دیتا ہے. چاہو تو ختم کر دو معاملہ، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے رحم کرو، چاہو تو بدلا لو. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ معاف کرنے پر اجر بہت زیادہ ہے. 86 فتوحات اور عدل انصاف کا سفر. یعنی ذوالقرنین جب ملک پر ملک فتح کرتا گیا، اس مقام پر پہنچا جہاں آخری آبادی تھی. وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا. اس سے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے. محسوس ہوا، ٹھیک ہے، وہی مشاہدے کی بات ہے. ساحل سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر کچھ نہ تھا، غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر ہی ہوتا ہے. یعنی انسان کی دیکھنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، نہ کہ اس کی اثر حالت بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا تھا، انسان کی دیکھنے کی کیفیت. پھر قلنا کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ہم نے کہا بذریعہ وحی، تو بعض علماء نے کیا کہا اور اس لفظ سے نبوت پر استدلال کیا. اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے ان سے کہا کہ اس دور میں ان کے پیغمبر تھے، ان کے ذریعے ہم نے ان کو پیغام پہنچایا. یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا. یعنی جس طرف گئے تھے وہاں پر گئے تو اللہ نے ان کو غلبہ دیا، انہوں نے اس جگہ کو کنکر کیا. ظاہر جب بادشاہت مل گئی، اب اختیارات مل گئے. اب کیا کہا کہ اب آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو انہیں قیدی بنائیں، قتل کریں، یا فدیہ لے کر یا بطور احسان چھوڑ دیں. تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اختیار دیا کہ چاہے تو اچھا کرے ان کے ساتھ، چاہے تو سزا دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلا وجہ سزا. اصل میں وہ قوم خرابیوں کا شکار تھی. جب ذوالقرنین نے وہ ملک کو، اس جگہ کو کنکر کیا تو دو آپشن تھے، چاہے تو سزا دیں، چاہے تو معاف کر دیں. اب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کنکر کیا تو جب کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی کی چوائس تھی. جن لوگوں نے اللہ کے نبی پر اتنا ظلم کیا تھا، اب چاہے تو ان سے بدلا لیں، چاہے تو معاف کر دیں. لیکن پیارے نبی نے کیا کیا؟ معاف ہی کرتے چلے گئے. اور اللہ کو معافی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. وہ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ذوالقرنین ایک ذہین انسان تھا، صاحب عدل تھا. اللہ نے جو اس کو اسباب دیے تھے
ان کا اس نے بہترین استعمال کیا. جب اس نے فتوحات حاصل کی تو دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح لوٹ مار کر کے لوگوں پر زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ احسان کیا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اس بنیاد پر میں ان پر رحم کروں گا، میرا رحم مجھ سے راضی ہے. انسانوں کے اندر خیر بھی ہوتی ہے اور انسانوں کے اندر شر بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا خیر شر پر حاوی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا شر خیر پر حاوی ہوتا ہے. ہمارا کون سا پرڈا حاوی ہے؟ 7 میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ذوالقرنین، اللہ نے تو اتھارٹی دے دی ان کو کہ آپ جو کرنا ہے کر لیں، لیکن اب ذوالقرنین کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت کا استعمال، اپنے اسباب کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. 87 دیکھیں، اولا اس نے کہا اما رہا وہ من جس نے ظلم کیا. یہ ظلم کون سا ہے؟ اس میں شرک بھی ہے، اللہ کی نافرمانیاں، ہر گناہ. فسوف تو ان قریب نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یردو وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ طرف اپنے رب کے، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے عذاب نکرا سخت. نون کاف را اس کا روٹ ہے، یعنی کہ خوفناک، شدید، ٹربل. اب انہوں نے کیا کہا، یعنی جو کفر و شرک پر جمع رہے گا اسے ہم سزا دیں گے. نہیں وہ باز نہیں آیا، اپنے گناہوں پر جمع رہا تو اس کو سزا ملے گی. وہاں سے سزا کھا کے جائے گا اللہ کے پاس تو پھر اللہ بھی اس کو عذاب دے گا. اللہ کا عذاب بھی تو باقی ہے نا کافروں کے لیے، یعنی کافر کے لیے دنیا بھی عذاب، آخرت بھی عذاب. تو کیا کہا کہ اگر وہ جمع رہے تو انہیں سزا دی جائے گی، لیکن ہاں اگر وہ مان جاتے تو ان کے پچھلے گناہوں پر کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جس قوم کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، یہ مسلمان قوم نہیں تھا. یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. ان کے ظلم کی بات ہو رہی ہے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی عذاب دے گا اور دنیا میں بھی سزا ملے گی، کیونکہ مسلمان کا معاملہ تو علیحدہ ہوتا ہے نا. اگر مسلمان نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے جب دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے تو پھر آخرت میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ایگزامپل کے طور پہ کسی نے چوری کی ہے، چوری کی سزا مل گئی، لیکن آخرت میں اس کی معافی ہو جائے گی. اللہ نہ کرے کسی نے اور کوئی غلط کام کی، جسے کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے، زنا کیا ہے، اگر اس کو سنسار کر دیا جائے گا تو ہمارے پاس وہ واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس زانی عورت کو سنسار کیا گیا اور اس کی جب چھینٹ آئی تو صحابی نے کیا کہا، اف بدکار عورت اس کی جان لگا کے نبی نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کہو، اللہ کی یہاں اس کی بخشش ہو چکی ہے. تو جو دنیا میں جس مومن کو سزا ملتی ہے اس سے گناہ کی، تو آخر میں بھی اس کو سزا نہیں ملے گی، اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو اس وجہ سے یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ کافر لوگ تھے، کافر قوم تھے. ہاں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی پچھلی غلطیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جمے رہے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ کی تو عذاب باقی ہے، اللہ بھی عذاب دے گا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت سمجھدار آدمی تھا. اس کا یہ فیصلہ کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. جبھی تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اس نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کیا کہا؟ ایک ظالم اور دوسرے کو محسن، اور پھر الگ الگ انجام بھی بتا دیا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اسباب دیے تھے اس میں علم بھی تھا، ان کے اندر صلاحیتیں بھی تھی. صرف ایسا نہیں تھا کہ مال دولت اور بہت زیادہ جو ہے معجزات وغیرہ اور یہ تمام جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو علم کا معجزہ بھی دیا تھا، اور علم کا معجزہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ انسان بہترین بات کہہ سکے، بہترین فیصلے کر سکے، معاملات کو بہترین طریقے سے سلجھا سکے. یہ بہت بڑا معجزات ہوتے ہیں اور یہ بہت خاص لوگوں کو لیے جاتے ہیں. پھر دیکھیے وہ اما اور رہا من وہ جو آمنا ایمان لایا. اب دیکھیے ایمان کی 2 شرائط بتائی جا رہی ہیں، کامیابی کی 2 شرائط بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ آمنا ایمان لایا، وہ عمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک. یہ ذوالقرنین کی بات ہے یہاں پر جو کوٹ کی جا رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، ہم سب مومن ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کچھ اچھے کام کریں نہ کریں. لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے. آمنا ایمان لایا، وہ عمل اور اس نے عمل کیے صالحا نیک، فلہم تو اس کی جزاء الحسنی جزا ہے اچھی. حسنی کون سی جزا کی طرف اشارہ ہے؟ جنت. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تحفہ کیا رکھے گا؟ جنت کا، جو بہت خوبصورت ہے. وَسَنَقُولُ اور وہ عنقریب ہم کہیں گے، اور عنقریب ہم کہیں گے لہو اسے من امرنا اپنے کام میں سے یسرا آسان.
نیکی کا فائدہ دنیا کی آسانی کا باعث بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں آسانیاں ملے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالحہ، ایمان بھی مضبوط اور عمل بھی صالح کرنا پڑے گا. تو 88 لکھیے. مومن کے لیے کہا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے. یعنی پہلے تو بات کرتی اس کی جو باز نہیں آئے گا، اب بات ہو رہی ہے مومنوں کی. لیکن جو اچھے ہوں گے نا ان کے ساتھ ہم اچھا ہی کریں گے، اس کو اچھا ہی بدلہ دیں گے. اور پھر آخرت میں بھی تو اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے. یعنی ایمان والے نیک اعمال کریں تو ان کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. یعنی ان کے لیے آسانیاں رکھیں گے. یعنی ذوالقرنین کے پاس طاقت ہے، اختیارات ہیں، اور ان چیزوں کو اس نے بہترین استعمال کیسے کیا؟ عدل کے ساتھ. جہاں پہنچا خیر لے کے پہنچا. یہ دیکھیں آپ، جہاں پہنچ رہا ہے خیر لے کے پہنچ رہا ہے. یہ کیا تھی؟ اللہ کی توفیق تھی. اور اللہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ یہ بھلائی کا ارادے، یہ قدم اٹھانا، یہ کب ملتے ہیں؟ انسان کی طرف اس کی جستجو، اس کی نیت، اس کا اخلاص. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. انسان جب بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ بھلائی مقدر میں لکھ دیتا ہے. یعنی یہ واقعہ ہمیں رحم کرنا سکھا رہا ہے. اور خصوصاً جس وقت کہ ہم طاقتور ہوں اس وقت رحم کریں. جس وقت آپ کو لگے کہ میری بات زیادہ چلتی ہے گھر میں، اس وقت آپ رحم کریں. تو یہاں پر اب یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے، سائشوں میں رہنے والا بادشاہ ہے، لیکن یہ سفر میں بار بار نکل رہا ہے. ایک سفر کر لیا پھر سفر، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ ہر جگہ خیر بانٹنا، ہر جگہ بہترین فیصلے کرنا. یعنی اس نے جو بھی مہم کی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، لوگوں کو گمراہی سے بچانا، ظلم سے بچانا. یہ کتنا بڑا کام ہے. ہم یہ اپنے خاندانوں میں نہیں کر پاتے، یہ دنیا میں کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا کروں گی میں کر کے؟ کیا دعوتیں دینے جاؤں لوگوں کو دین کی؟ کیا کلاسیں بلانے کے لیے محنتیں کروں؟ یہ دنیا میں یہ محنتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لیسنس کا 86 اور 88 کا، فتوحات کا ملنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا، اعلیٰ درجے کے لوگوں کی پہچان ہے. ہمیں بھی ہر جگہ ہر مقام پر خیر و بھلائی، عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.